Assalamu alaikum students. This is Mohsin Raza. Hope that you are fine, you are doing well. Last time we studied that Qaid Azam was telling us about that he would never countenance and he would never allow the jabri, nepotism, and corruption in newly state of Pakistan, being the president آف پاکستان. تو آگے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آپ کیا کہتے ہیں. تو آگے قائد کہتے ہیں کہ آئی نو دیر آر پیپل ہو ڈو ناٹ کوائٹ ایگری ود دا ڈویژن آف انڈیا اینڈ دا پارٹیشن آف پنجاب اینڈ بنگال. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ آئی نو بہت سے پیپل ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل بھی ایگری نہیں تھے کہ انڈیا کی پارٹیشن ہو اور پنجاب اور بنگال کی پارٹیشن ہو، یہ تقسیم ہو. Much has been said against it, but now that it has been accepted, it is duty of everyone of us to loyally abide honorably act according to the agreement which is now final and binding on all. تو قائد کہہ رہے ہیں کہ مچ ہیز بین، اب بہت سا کچھ کہا جا چکا ہے انڈیا کی جو ہے نا پارٹیشن کے خلاف. اب چونکہ یہ بن چکا ہے اور یہ دونوں فیصلے انڈیا، بنگال اور جو ہے نا پنجاب کی ڈویژن یہ ایکسیپٹ بھی کی جا چکی ہے، لہٰذا اب جو ہے نا اس کے اگینسٹ کچھ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اٹ از اے ڈیوٹی آف ایوری ون آف اس، ہم میں سے ہر بندے کی اب ڈیوٹی یہ ہے کہ ٹو لائلی، فیتھ فلی اینڈ ٹو ایکسیپٹ، اور ہم ابائڈ کریں، ایکسیپٹ کریں، آنریبلی ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ وچ از ناؤ فائنل اینڈ بائنڈنگ آن آل. جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے پارٹیشن کا، اب ہم میں سے ہر بندے کی ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لائلی اور جو ہے نا آنریبلی اس کا پرچار کریں، پروقار طور پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. بٹ یو مسٹ ریممبر، لیکن آپ لوگوں کو ایک چیز یاد رکھنی ہوگی، ایز آئی ہیو سیڈ، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، دیٹ دس مائٹی ریولیوشن دیٹ ہیز ٹیکن پلیس از انپریسیڈنٹڈ. جو میں نے آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو بہت بڑا مائٹی ریولیوشن ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ون کین کوائٹ انڈرسٹینڈ the feeling that exists between the two communities wherever one community is in majority and the other is in minority. کہ ہر بندہ یہ بات سمجھ سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ کہ جو مائنارٹیز ہیں، چاہے وہ جو ہے نا ایک کمیونٹی میں زیادہ ہیں اور دوسری کمیونٹی میں کم ہیں، یا پھر ایک کمیونٹی میں کم ہیں دوسری میں زیادہ ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے نا فیلنگز وہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، اور وہ کون سی ہیں. But the question is whether it was possible or practicable to act otherwise than what has been done. کہ کیا ہے؟ But the question، سوال یہ ہے کہ it was possible or practicable to act otherwise than what has been done. کہ کیا کچھ کیا جا چکا ہے اور اس پر کیا چیز جو ہے نا پاسبل تھی، کس قسم کا رویہ پاسبل تھا. یعنی انڈیا والوں نے کیسا رویہ رکھا مائنورٹیز کے ساتھ اور پاکستان والوں نے کیسا رویہ رکھا مائنورٹی کے ساتھ. تو جو کچھ بھی ہو چکا ہے تو قائد کہہ رہے ہیں کہ ان کے متعلق جو ہے ہر بندہ کلیئر ہے. اور وہ کیسے؟ A division has to take place. ایک جو ہے نا تقسیم نے تو ہونا ہی تھا، کیونکہ مسلمان اور انڈیا میں رہنے والے جو مسلمان اور ہندوستان تھے، دونوں کی نظریات، دونوں کے جو ہے نا رہن سہن کے طریقے، سویلائزیشنز، ایوری تھنگ واز کوائٹ ڈفرینٹ بٹوین Muslims and Hindus. So that is why Qaid Azam is saying a division has to take place. ڈویژن تو ہونی تھی on both sides، دونوں سائڈس پر، in ہندوستان and پاکستان. There are sections of people who may not agree with it. دونوں سائڈس پہ ایسے لوگ ہیں، sections ہیں، groups of people ہیں who do not agree with the partition of ہندوستان. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا پارٹیشن میں کے حق میں نہیں تھے. who may not like it، جو کہ اسے پسند بھی نہیں کرتے تھے. but it in many judgment there was no other the solution and I am sure the future history will record its verdict in favor of it.
کہ اس کے علاوہ جو ہے نا بٹ ان مائی ججمنٹ، تو قائد کہہ رہے ہیں لیکن میری ججمنٹ اور میری آبزرویشن کے مطابق دیر واز نو ادر سلیوشن، اب اس کا کوئی اور حل نہیں تھا، اور حل صرف یہی تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو الگ کر دیا جائے، ان کو الگ الگ اسٹیٹ دی جائے۔ اینڈ آئی ایم شیور، اور قائد کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہسٹری جو ہے اس کا ریکارڈ کیا کرے گی، ہسٹری اس کا فیصلہ، ورڈکٹ ہوتا ہے فیصلہ، ٹھیک ہے، ہسٹری اس کا اوپینین، اس کی ججمنٹ اور اس کی آبزرویشن اور اس کا فیصلہ ہسٹری ریکارڈ کرے گی جو میں ابھی کہہ کے جا رہا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ آج آپ دیکھیں تو کشمیر میں، جوناگڑھ میں، اس کے بعد انڈیا میں، انڈیا کی دوسری چھوٹی بڑی ریاستوں میں، اور اس سے ہٹ کر بھی آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں، برما میں، فلسطین، اس کے بعد جو ہے نا قازقستان، اور یہ جتنے بھی ملک ہیں، تو بہت سارے پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو ہے نا قتل و غارت اور مشکل میں ڈالا ہوا ہے جو نان مسلمز ہیں۔ تو اسپیشلی اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو قائد اعظم کی آبزرویشن درست ثابت ہوئی کہ انڈیا والے کیسے جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ، ہندو کیسے مسلمانوں کی فیور میں نہیں تھے اور ہندو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے۔ تو قائد اعظم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں تاریخ اس کی گواہی دے گی۔ And what is more, it will be proved by actual experience as we go on, and it was the only solution of India's constitutional problem. کہ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے، it will be proved، اور یہ ثابت ہو جائے گا with the actual experience، وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز پروو ہو جائے گی کہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشنل پرابلم تھا اس کا سلیوشن صرف یہی تھا کہ اسے پارٹ کر دیا جائے، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ Any idea of a united India could never have worked, and in my judgment it would have led us to terrific disaster۔ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس کا حل نہیں تھا جو کہ ایک یونائٹڈ، کمبائنڈ اور متحدہ ہندوستان کو جو ہے نا فیور کر سکتا، یا اس جو ہے نا آئیڈیا یا اس پلان کے ذریعے متحدہ ہندوستان کو چلایا جا سکتا۔ اور میری ججمنٹ کے مطابق کیا ہوتا ہے، اٹ وڈ ہیو لیٹ اس ٹو اے ٹیریفک ڈیزاسٹر۔ ٹیریفک ہوتا ہے بہت بڑا، ٹائٹینک، گریٹ، ٹھیک ہے، ڈیزاسٹر ہوتی ہے کلیمٹی، تباہی، تو یہ چیز ہمیں بہت بڑی تباہی کی طرف لے کر جاتی۔ اور جو ہے نا یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان بنے تو ہندو اور سکھوں نے کیسے ہمارے ساتھ رویہ رکھا، کتنے ہمارے مسلمان مائیں بہنیں قتل و غارت کا شکار ہوئیں۔ مے بی دیٹ ویو از کریکٹ، مے بی اٹ از ناٹ، دا ریمینز ٹو بی سین۔ تو قائد کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، میری ججمنٹ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور باقی جو ہے نا اس کا فیصلہ تاریخ پر یا آنے والے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ کرے گا۔ آل دا سیم ان دس ڈویژن اٹ واز پاسبل ٹو اوائڈ دا کوشچن آف مائنورٹیز بینگ ان ون ڈومینین اور دی ادر۔ تو سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ سوال ہے مائنورٹیز کا، چاہے وہ ایک ڈومینین میں ہے یا دوسری، یعنی ایک اسٹیٹ میں ہے یا دوسری میں، اور وہ کیسے؟ ناؤ دیٹ واز ان اوائڈیبل، اور اٹ از ان اوائڈیبل، اٹ از جو ہے نا ان اگنوریبل ہے، اسے اب چیز اگنور نہیں کیا جا سکتا مائنورٹیز کے سوال کو۔ دیر از نو ادر سلیوشن، اس کا کوئی اور سلیوشن بھی نہیں ہے، ہمیں مائنورٹیز بس توجہ دینی ہوگی۔ ناؤ وٹ شیل وی ڈو، اب ہم کیا کریں گے؟ ناؤ اف وی وانٹ ٹو میک دس گریٹ اسٹیٹ آف پاکستان ہیپی اینڈ پراسپیرس، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جو بہت عظیم ریاست پاکستان خوشحال ہو، اور جو ہے نا خوش ہو اور خوشحال ہو، انٹلیکچولی طور پہ، مورلی طور پہ اور معاشی طور پہ، تو کیا قائد اعظم کہہ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وی شوڈ ہولی، ہمیں مکمل طور پہ، اینڈ سوللی، اور صرف کنسنٹریٹ ہمیں کرنا ہوگا آن دا ویل بینگ آف پیپل، لوگوں کی خوشحالی پر، اینڈ اسپیشلی آف دا میسز اینڈ دا پور، ٹھیک ہے، سب سے بڑھ کر ہمیں کیا کرنا ہوگا، جو میسز اور ہمارے جو غریب طبقہ ہے، ہمارے جو ہے نا مائنورٹیز ہیں، ان پر ہم نے توجہ دیں گے۔ اف یو ول ورک ان کوآپریشن forgetting the past, burying the hatchet, you are bound to succeed۔ اگر آپ کیا کرتے ہیں، آپ تعاون کے ساتھ کام کرتے ہیں، forgetting the past، جو ہے نا ماضی کو بھلاتے ہوئے، یعنی آپ کے
ماضی میں جیسے بھی تعلقات رہے ہیں آپس میں، اب آپ ایک ملک کے باشندے ہیں، اب آپ صرف پاکستان کی رائے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا ساری ماضی کی تلخ حقیقتیں، مسائل کو بھلانا ہوگا، اور کیا ہوگا، یو ول بی باؤنڈ ٹو سکسیڈ، تو آپ کیا ہے، کامیابی آپ کے قدم چومیں بھی کامیابی آپ کے لیے لازم ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک burying the hatchet پڑھا ہے، اٹ از اے idiom which means to settle a problem، ٹھیک ہے، کسی مسئلے کو سالو کرنا، کسی مسئلے کو دبا دینا، کسی مسئلے کو بھلا دینا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے bury the hatchet۔ If you change your past and work together in a spirit that every one of you, no matter to what community he belongs, no matter what relations he had with you in the past, no matter what is his color, caste or creed, is first, second and last citizen of this state with equal rights, privileges and obligations, there will be no end to progress you will make۔ تو قائد کہہ رہے ہیں کہ if you change your past، اگر آپ اپنے ماضی کو تبدیل کرتے ہیں، اینڈ ورک ٹوگیدر، اور اکٹھا کام کرتے ہیں، ان اے اسپرٹ دیٹ ایوری ون آف یو، ایسے اسپرٹ، ایسی سوچ کے ساتھ کہ تم میں سے ہر بندہ کیا کرے، نو میٹر کہ وہ کون سی کمیونٹی سی ہے، کون سی ریلیشنز آپس میں آپ کے ساتھ اس کے ہیں، یا کسی دوسرے کے ساتھ، یا آپ سب کے آپس میں کیا تعلقات ہیں، نو میٹر وٹ از ہز کلر، اور ایسی سوچ کے ساتھ کہ وہ رنگ، نسل، اور جو ہے نا یہ جو کریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ میں کس لیول کا سٹیزن ہے، تو یہ لیول کا سٹیزن ہونا، رنگ، نسل، نسب، اس کی جو ہے نا اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کر، اس کے ساتھ تعلقات کو سائڈ پہ رکھ کر، جب آپ ایک قوم اور ایک کمیونٹی بن کے قائد اعظم کہہ رہے ہیں کام کریں گے، تو کیا ہوگا، there will be no end to the progress that you will make، کہ جو ترقی آپ لوگ کریں گے اس کی کوئی اینڈ نہیں ہوگا، اس کا کوئی جو ہے نا حد نہیں ہوگی، تو آپ اتنی زیادہ ترقی کریں گے اگر آپ رنگ، نسل، اس کے بعد لیول آف سٹیزن شپ کو، اس کے بعد تعلقات کو اگر آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ایک قوم بن کے کام کرتے ہیں اس ملک کو، قوم کی خدمت کرنے کے لیے۔ I cannot emphasize it too much، اور اس چیز پر میں زیادہ جو ہے نا زور بھی نہیں دے سکتا۔ We should begin to work in that spirit، ہمیں اس اسپرٹ کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ And in the course of time all these angularities of the majority and minority communities، the Hindu community and the Muslim community، because even as regards Muslims you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on, and the among Hindus you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris, also Bengalis, Madrasis and so on۔ تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس چیز پر میں زیادہ زور نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، بلکہ وی شوڈ بگن ٹو ورک ان اسپرٹ، ہمیں جو ہے نا جذبے کے ساتھ اکٹھا ہو کے کام کرنا ہوگا۔ اینڈ ان دا کورس آف ٹائم، اور وقت کے ساتھ ساتھ، آل دیز اینگولیٹیز آف دا میجورٹی اینڈ مائنورٹی، اور یہ جو میجورٹی اور مائنورٹی کا رولا رپا ہے نا، یہ جتنی بھی اینگولیرٹیز ہیں، یہ جتنی بھی پارٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی سیکٹس ہیں میجورٹی اور مائنورٹی کے، چاہے وہ اگر ہندو کمیونٹی کی ہیں، چاہے مسلم میں ہیں، اور مسلمانوں میں ہیں تو مسلمانوں میں آپ دیکھیں پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، شیعہ، سنی وغیرہ وغیرہ۔ اینڈ اگر ہندوؤں کی بات کریں تو قائد کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی یہ 4-5 قومیں ہیں، ویشنوز، کتراس، بنگالیز، مدراسز۔ تو قائد کہہ رہے ہیں اگر آپ ایک اسپرٹ، ایک جذبے کے ساتھ کام کریں گے تو کیا ہوگا، دیز آل سیکٹس اینڈ دیز آل مائنورٹیز میجورٹیز ول وینش، یہ ساری چیزیں وینش ہو جائیں گی، ڈس اپیئر ہو جائیں گی، غائب ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ Indeed, if you ask me, this has been the biggest hindrance in the way of India to attain freedom and independence۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہی سب سے بڑی چیز ہے جو ابھی تک جو ہے نا ہندوستان کی آزادی میں ہرڈل بنی ہوئی تھی، ہنڈرنس بنی ہوئی تھی، فساد بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، افلکشن بنی ہوئی تھی۔ اٹین کا مطلب ہے ٹو گیٹ سم تھنگ، کسی چیز کو حاصل کرنا۔ we would have been a free people long ago، ہم بہت پہلے ہی ہم جو ہے نا آزاد قومیں ہوتے اگر ہم ان چیزوں کو سائڈ پہ ہم نے رکھا ہوتا۔ ہم انہی چیزوں میں جو ہے نا گھرے ہوئے تھے جس کی وجہ سے باہر کے لوگوں نے آ کر ہم پر حکومت کی۔ No power can hold nation, especially a nation of 400 million souls in subjections. Nobody could have conquered you, and even
If it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time but for this. تو قائد اعظم کہہ رہے تھے اگر آپ لوگوں نے ان چیزوں کو، فرقہ بازیوں کو، ان ساری رنگ نسل کو سائڈ پہ رکھا ہوتا تو کوئی ایسی طاقت نہیں تھی دنیا میں جو اتنی بڑی نیشن کو، اور خاص طور پہ 400 ملین پر مشتمل لوگوں کی جو قوم ہے اور ملک ہے، ریاست ہے یا ایک سب کانٹیننٹ ہے، اس پر جو ہے حکومت کرتے. اور اگر قائد کہہ رہے ہیں کوئی بھی بندہ آپ کو جو ہے نا کنکر نہیں کر سکتا تھا اگر آپ نے متحد رہ کر جو ہے نا زندگی گزاری ہوتی. اور قائد کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہو بھی جاتا کہ باہری لوگ آپ پر if it had happened nobody could have continued its hold. اگر کوئی بندہ آپ پر قبضہ کر بھی لیتا تو آپ اگر متحد ہوتے تو کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو اپنا ہولڈ، اپنا قابو اتنے لمبے عرصے کے لیے آپ لوگوں پر جو ہے رکھ سکتا. آپ لوگ انہیں بآسانی سے ہرا سکتے تھے. Therefore we must learn a lesson from this. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم سب کو اس سے سبق سیکھنا ہوگا. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques, you are free to go to any other place of worship in this state of Pakistan. آپ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، you are free، آپ لوگ آزاد ہیں اپنے مندروں میں، اپنی مسجدوں میں اور دوسری اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے پاکستان میں. You may belong to any religious or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. آپ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی نسل، رنگ و نسب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ رکھتے ہوں گے، لیکن جو ہے اگر آپ پاکستان کے اور پاکستان کی قوم کے سٹیزن ہیں تو کیا ہوگا، آپ اسٹیٹ کے میٹرز میں، ٹھیک ہے، آپ ملک اور ریاست کے کاموں میں یہ چیز قطعی جو ہے نا یہ چیز آپ کے سامنے نہیں آنی چاہیے، اور میں یہ چیز ذرا بھی برداشت نہیں کروں گا. Now I think we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in the course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims. Not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں now I think، اب مجھے لگتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ we should keep that in front of us as our ideal. اور اسی چیز کو اب ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا کہ صرف اور صرف ہم ایک قوم بن کر کام کریں گے، نہ کہ مسلمان اور نہ کہ ہندو، نہ کہ جو ہے نا رنگ و نسب کو سامنے رکھ کے، بلکہ ہم نے اپنی قوم کو، اپنے ملک اور اسٹیٹ کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہوگا. اینڈ یو ول فائنڈ، اور آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ ہندو جو ہوں گے وہ اپنے آپ کو ہندو سمجھنا چھوڑ دیں گے اور مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا چھوڑ دیں گے. اور وہ کس سینس میں؟ ریلیجیس سینس میں نہیں، بلکہ ایک ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ آپ لوگ یہ ساری چیزیں بھول جائیں گے اور آپ لوگ مختلف طریقے سے کام کر رہے ہوں گے. تو سیز کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ، فنش، ٹرمینیٹ کرنا یا کسی چیز کو کلوز کر دینا. Well gentlemen, I do not wish to take up any more of your time and thank you again for the honor you have done to me. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ جینٹل مین، ٹھیک ہے، میں آپ کا زیادہ ٹائم اور لینا نہیں چاہتا اور میں دوبارہ سے آپ کو تھینک یو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آنر مجھے دیا. I shall always be guided by the principle of justice and fair play without any, as is put in the political language, prejudice or ill will, in other words partiality or favoritism. تو قائد کہہ رہے ہیں کہ I shall always be guided، میں ہمیشہ انصاف کو اپنا پرنسپل بناؤں گا، انصاف کو اپنا رہنما بناؤں گا، اینڈ فیئر پلے، اور اچھا اور جو ہے نا انصاف بھرا ماحول جو ہوگا ملک میں ہوگا. ایز از پٹ ان دا پولیٹیکل لینگویج، اگر اسے سیاست کی زبان میں دیکھا جائے تو اسے پریجوڈس کہتے ہیں، یعنی سیکٹیرینزم. پریجوڈس ہوتا ہے فرقہ واریت، ٹھیک ہے، سیکٹیرینزم. اور ill will یا بیڈ تھنکنگ، ان ادر ورڈز پارشیلٹی اور فیوریٹزم، یا اسے آسان الفاظ میں آپ فیوریٹزم، نیپوٹزم یا جانبداری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ کیا کروں گا، آنے والے دور میں انصاف کو اپنا رہنما بناؤں گا، نہ کہ فیوریٹزم، نیپوٹزم، ill will، پریجوڈس کو، سیکٹیرینزم کو، یہ ساری چیزیں کو میں مانتا ہی نہیں ہوں. My guiding principle will be justice and complete impartiality. تو میرا جو گائیڈنگ پرنسپل ہوگا وہ انصاف ہوگا اور کمپلیٹ امپارشیلٹی ہوگی، غیر جانبداری ہوگی. میں کسی کی فیوریٹ نہیں کروں گا جب انصاف کی بات آئے گی. And I am sure that with your support and cooperation
I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. تو آپ کی کوپریشن اور آپ کی ہیلپ کے ساتھ میں یہ سوچ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی قوموں میں جو ہے ابھرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اگر آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں گے اور اگر آپ لوگ میری ہیلپ کریں گے.